صفحہ نمبر 54 جی۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ومن أهل الكتاب اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں من ان تامنہ بقنطار کہ آپ ان کے پاس رکھیں امانت بہت بڑا خزانہ یؤدہ الیک وہ ادا کر دیں گے آپ کی طرف ومنہم من ان تامنہ بدینار لا یؤدہ الیک اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ اگر رکھے آپ ان کے پاس امانت 1 دینار لا یؤدہ الیک الا ما دمت علیہ قائما وہ نہیں امانت لوٹائیں گے آپ کی طرف مگر یہ کہ آپ کھڑے رہیں اس کے سر کے اوپر ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ ذَلِكَ یہ اس لیے کہ بے شک وہ کہتے ہیں لَيْسَ عَلَيْنَا نہیں ہے ہم پر فِي الْأُمِّيِّينَ ان پڑھوں میں سبیل کوئی راستہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں اعلیٰ اور اچھی اخلاق کی یہ علامت ہے کہ انسان امانت دار ہو امانت میں خیانت نہ کرنے والا ہو یہ اعلیٰ اخلاق کی اعلیٰ کردار کی علامت ہے خصوصاً مومن انسان جو ہوتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے مومن انسان امانت میں خیانت نہیں کیا کرتا امانت میں خیانت نہ کرنا یہ مومن کے ایمان کی علامت ہے اور اچھے اخلاق کی علامت ہے اس بات کا اندازہ اس سے لگائیے گا کہ جس معاشرے کے اندر میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں اس معاشرے کے اندر اکثر لوگ آپ کو ملیں گے تو امانت میں خیانت کرنے والے ہی ملیں گے ہم نے اپنے بچوں کو یہ درس دینا چھوڑ دیا کہ بیٹا امانت بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور خصوصاً پاکستان جیسے ملک کے اندر ہر ادارے کے اندر آپ دیکھیں گے تو خیانت ہی خیانت نظر آئے گی حالانکہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا ایمان لمن لا امانتہ
جو انسان امانت دار نہیں اس کا ایمان بھی نہیں ہے، ایسے انسان کے ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے جو انسان امین نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھے تو تمہیں چاہیے کہ امانت رکھنے والے انسان کی طرف اس کی امانت کو لوٹاؤ، اور فرمایا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، جو انسان آپ سے خیانت کرے تم نے اس سے خیانت نہیں کرنی، بلکہ تم نے پھر بھی خیانت کرنے والے سے امانت داری کا ثبوت دینا ہے اور امانت اس کی طرف لوٹا دینی ہے۔ عام طور پہ ہم نے امانت کا مطلب یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی پیسے رکھتا ہے تو اس کو واپس کرنے ہوں گے، یہ امانت ہے۔ کوئی شک نہیں، یہ بھی امانت ہے، لیکن امانت کا یہ معنی اور مفہوم محدود نہیں ہے، بلکہ علماء نے امانت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کیا انسان، یہ جو تیری آنکھیں ہیں نا جن سے تو دیکھتا ہے، یہ آنکھیں تیری اللہ کی امانت ہے، اور یہ زبان جس سے تو بولتا ہے یہ زبان بھی تیری اللہ کی امانت ہے، اور وہ کان جن کانوں سے تو سنتا ہے یہ کان بھی اللہ کی امانت ہے تیرے پاس۔ انسان کا یہ جسم انسان کا ذاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ جسم امانت ہے۔ خودکشی اس لیے حرام ہے کہ انسان نے اپنے جسم کے اندر تصرف کیا اس کو اپنا سمجھ کے، حالانکہ انسان کا اپنا جسم اپنا نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے انسان کے پاس امانت ہے۔ اور اسی طرح کوئی انسان ملازم ہے تو اس کی ملازمت کا ٹائم اس کے پاس امانت ہے۔ اگر کوئی انسان کسی آفس میں دفتر میں کام کرتا ہے تو دفتر کا سامان اس کے پاس امانت ہے۔ اگر کوئی انسان کسی اعلیٰ عہدے کے اوپر قائم ہے تو وہ عہدہ اس کے لیے امانت ہے۔ اور اگر کوئی انسان سرکاری سامان استعمال کر رہا ہے تو وہ سرکاری سامان اس کے پاس امانت ہے۔ یہ جو ٹائم میرا اور آپ کا گزر رہا ہے، یہ رمضان کی سحری، یہ رمضان کی افطاریاں، یہ رمضان کے روزے، یہ رات کا قیام، یہ ٹائم اللہ کا ہمارے پاس امانت ہے۔ اگر اس ٹائم سے ہم فائدہ اٹھائیں گے تو یقیناً یہ ٹائم ہمارے لیے باعث سعادت ہوگا۔ اگر اس ٹائم کو ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق بسر نہ کیا تو حقیقت میں ہم اس ٹائم والے امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے، یہ سحری اور یہ افطاری کے اوقات، یہ دن کے روزے، رات کا قیام، ان کو غنیمت سمجھتے ہوئے، ان کو امانت سمجھتے ہوئے، ان کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق بسر کرنا چاہیے، ورنہ اس امانت کے اندر خیانت ہو جائے گی اور قیامت والے دن یہ ٹائم ہمارے لیے حسرت بنے جائے گا۔ آپ قبرستان کی طرف غور کریں تو بہت سارے لوگ قبروں میں ایسے پڑے ہیں جو حسرتیں کر رہے ہیں، کاش کہ ہمیں ٹائم مل جائے، ہمارے ہاتھ سے ٹائم نکل گیا، وہ امانت ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، کہ ہم دوبارہ اللہ کے دربار میں جھک جائیں، اللہ کے دربار میں تلاوت کر رہے ہیں، نفلی صدقہ کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس ہی امانت والا ٹائم گزر گیا۔ ہمارے پاس یہ امانت اللہ کا ٹائم ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس امانت والے ٹائم کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق بسر کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ شیاطین کو جکڑ اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ میرا کوئی بندہ میرے دروازے کے اندر جھکنا چاہے، مجھ سے معافی مانگنا چاہے، میرے دربار پہ کے اندر آنا چاہے تو شیطان درمیان میں رکاوٹ ہو نہ بنے۔ اور اس لیے تو امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں جب صف بناؤ تو صف کے درمیان خلا نہ رکھا کرو، جب تم خلا رکھتے ہو تو شیطان داخل ہو جاتا ہے، اس خلا کے اندر آ جاتا ہے اور تمہاری نماز کے اندر خلل ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ رمضان کا مہینہ آیا، اللہ نے شیطان کو جکڑ دیا تاکہ میرے بندے کی عبادت میں شیطان خلل بولو، لیکن ماشاءاللہ چند لوگوں نے یہ ڈیوٹی سنبھال رکھی ہے۔ پہلی رات تھی تراویحوں کی، اور پہلی رات کے اندر یہ کام اچھی طرح سر انجام دیا کہ پیچھے بیٹھ کے شیطان والا کام کیا، باتیں کی، خلل ڈالا۔ جو شیطان نے کام کرنا تھا نا، وہ آج اس امت کے نوجوانوں نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ فارغ ٹائم کو اگر تراویح نہیں پڑھنی تو نہ پڑھو، جاؤ، لیکن مسجد کے اندر شیطان والا کردار ادا کرنے کا کیا مقصد بنتا ہے؟ تو یہ ٹائم ہمارے پاس امانت ہے، اس کو ضائع نہ کیجیے گا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آئے اور آ کے کہتے ہیں، محبوب جی قیامت کب آئے گی؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ بعض ساتھیوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا ہے، بعض نے کہا نہیں سنا۔ اس نے پھر سوال دہرایا، قیامت کب آئے گی؟ میرے محبوب نے خاموشی اختیار کی۔ تیسری مرتبہ پھر کہا۔ جب امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کیا تو فرمایا، کہاں ہے وہ قیامت کے متعلق سوال کرنے والا؟ جی محبوب جی میں بیٹھا، میں حاضر۔ فرمایا قیامت کی علامت یہ ہے، اذا زُیّ الامر اذا زُیّ الامانۃ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں، لوگوں کے دلوں سے امانت کا احساس ختم ہو جائے گا، تو پھر قیامت کا انتظار کر۔ صحابی کہتا ہے، محبوب جی امانتیں کیسے ضائع ہو جائیں گی؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب تو دیکھے کہ نااہل لوگوں کے سپرد کام کر دیے جائیں۔ ایک انسان امامت کا اہل نہیں ہوگا لیکن اس کو امام بنا دیا جائے گا۔ ایک انسان خطابت کا اہل نہیں ہوگا لیکن مسجد کا خطیب بنا دیا جائے گا۔ ایک انسان متولی مسجد بننے کا متولی کا اہل نہیں ہوگا لیکن اس کو متولی بنا دیا جائے گا۔ ایک انسان ایم پی ایم این اے بننے کا اہل نہیں ہوگا لیکن اس کو ایم پی ایم این اے بنا دیا جائے گا۔ فرمایا کہ جب تو دیکھے نااہل لوگوں کے ذمے کام لگائے جائیں، نااہل لوگوں کے ذمے کام سپرد کیے جائیں، تو پھر یاد رکھنا فانتظر الساعہ، پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری توجہ دلا رہی ہے اس بات کی طرف کہ جب امانت کے اندر خیانت ہونے لگے گی اس وقت قیامت آ جائے گی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر نظریں دوڑائیے گا، ہم کتنی ساری امانت کی پاسداری کرتے ہیں، نیچے طبقے سے لے کر اوپر تک ادارے کا ایک ایک فرد جو ہے وہ خیانت پہ تلا ہوا ہے۔ ہمارے پاس کتنی ساری اہمیت ہے امانت کی، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ امانت کے اندر خیانت نہ کرو بلکہ امانت کو اس کے اہل کی طرف لوٹا دو۔ قرآن مقدس کا ایک حوالہ دیکھیے گا، یہ صفحہ نمبر ہے 80 جی، سورۃ نساء، صفحہ نمبر 80 کی پہلی آیت۔ اللہ اعلان کرتے ہیں، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، ان اللہ یامرکم، بے شک کائنات کا رب تمہیں حکم دے رہا ہے۔ توجہ ہے، تم کہتے ہو کہ یہ ڈی سی او کا حکم ہے، یہ ایس پی صاحب کا حکم ہے، یہ صدر عدالت کا حکم ہے، یہ سیشن عدالت کا حکم ہے، لیکن یہاں کائنات کا رب حکم دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ حکم دے رہا ہے تم کو، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا،
کہ امانتوں کو ادا کرو الی اہلیہا، ان کے اہل کی طرف۔ جو کس چیز کا امانت تیرے پاس رکھے، امانت کے اندر خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کائنات کا رب تمہیں کہہ رہا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو فیصلہ کیا کرو عدل انصاف کے ساتھ، امانتیں بھی حقداروں کے پاس پہنچاؤ۔ اور جب تمہارے پاس کوئی فیصلہ آ جائے، فیصلہ، تو کائنات کا رب تمہیں حکم دے رہا ہے کہ فیصلہ کرنا لوگوں کے درمیان، لیکن عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ اللہ اللہ اللہ، امانت کو ادا کرنا ہے بھائی۔ یہ رمضان ہمارے پاس ہو، بولو امانت ہے۔ یہ سحریاں اور افطاریاں ہمارے پاس ہو، امانت ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے فارغ ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یار فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا۔ ایک انسان کے بارے کے اندر صحابہ نے کیا کہ فلاں شہید ہو گیا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ سنو، جس بندے کے بارے کے اندر تم کہہ رہے ہو کہ وہ شہید ہو گیا ہے، حالانکہ فلاں موقع کے اندر اس نے امانت کے اندر خیانت کی تھی، اور مال غنیمت میں سے اس نے صرف ایک چادر کو چرایا تھا۔ اللہ نے میں محمد کو دکھایا ہے، میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ اللہ نے اس چادر کو آگ بنایا ہے، اور آگ بنا کے اسی چادر کے اندر اس کو عذاب دیا جا رہا ہے جس نے امانت کے اندر خیانت کرتے ہوئے ایک چادر چرائی تھی۔ اللہ اللہ، ایک چادر کی وجہ سے کہاں چلا گیا؟ جہنم میں۔ جہاد کرتے ہوئے لڑا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں مقتول ہوا ہے، لیکن امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے اللہ نے شہادت کا درجہ بھی چھین لیا، جنت کا ٹھکانہ بھی چھین لیا، اور جہنم کا ایندھن بنا لیا۔ فرمایا ایسے انسان کے بارے کے اندر شہید نہ کہو، بلکہ اس نے امانت کے اندر ایک چادر کی خیانت کی تھی، اور ایک چادر کی خیانت کرنے کی وجہ سے میں محمد نے اپنی نبوت والی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ وہ جہنم کی آگ کے اندر جل رہا ہے۔ اس لیے یہاں قرآن کہتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کائنات کا رب تمہیں حکم دے رہا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ امانتوں کو ان کے اہلوں کی طرف لوٹا دو اور ادا کر دو۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ جب عام انسان کی امانت اس کے سپرد کرنی ضروری ہے، تو فجر کی نماز کا حکم یہ انسان کے پاس اللہ کی امانت ہے، زور کی نماز کا حکم انسان کے پاس اللہ کی امانت ہے، عصر اور مغرب کی نماز کا حکم انسان کے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ رمضان کے روزے انسان کے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ سحریاں اور افطاریاں اللہ کی طرف سے انسان کے پاس امانت ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ عام لوگوں کی امانتیں بھی تم لوٹا دو، لیکن میں اللہ کی امانت کے اندر بھی کبھی خیانت نہ کرنا، اپنے اپنے ٹائم کے اوپر میں اللہ کے فریضوں کو بھی ادا کرنا۔ اللہ اللہ اللہ، ہم کتنے سست ہیں کہ اللہ کی بجائے ہم نے مخلوق کی امانتوں کے اندر بھی خیانتیں کرنی شروع کر دی، ہمیں مخلوق کی امانت کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم امانتوں کو ادا کرو الی اہلیہا، اس کے اہل کی طرف۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو فیصلہ کرنا عدل و انصاف کا۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یہ بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کائنات کا رب کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے معاملات کے اندر بھی خیانت ہو نہیں کرنی، اور اللہ کے معاملات کے اندر بھی خیانت ہو نہیں کرنی۔ آئیے اپنے سبق کی طرف، اہل کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔
فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں، مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ اگر تم ان کو دے دو بہت بڑا خزانہ تو یہ اتنے امانت دار ہیں بعض، يُوَدِّهِ إِلَيْكَ وہ پورا کا پورا خزانہ آپ کے حوالے کر دیں گے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض وہ ہیں، مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ اگر تم ان کو 1 دینار بھی دے دو نا، یہ امانت کے اندر اتنی خیانت کرنے والے ہیں، لا يُوَدِّهِ إِلَيْكَ یہ آپ کی طرف 1 دینار بھی واپس نہیں لوٹائیں گے، إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا یہاں تک کہ آپ ان کے سر کے اوپر کھڑے رہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ یہ امانت میں خیانت کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ کہ یہ جو عربی ہیں نا، امی ہیں، امی ان پڑھ، ان کا مال ہمارے لیے حلال ہے، ان کے اوپر ان کو ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لیس علینا فی الامیین سبیل ان ان پڑھوں کے اوپر ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ ویقولون علی اللہ الکذب اور کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کہتے ہیں کہ امانت والے لوگوں کے پاس واپس لوٹاؤ، امانت کے اندر خیانت ہو نہ کرو۔ جس طرح لوگوں کے معاملات کے اندر تم نے خیانت نہیں کرنی، اسی طرح میں اللہ کے احکامات بھی تمہارے پاس امانت ہے، اس کے اندر بھی خیانت ہو۔ اللہ رمضان کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا